اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کے انجام، اجر اور اس کی جزا و سزا کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جو شخص اس نیت سے گھر سے نکلا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا اسے دنیا مل جائے گی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل وسیع ہے، لہذا جو شخص جس نیت سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی تکمیل کے بغیر بھی اس کا پورا اجر اس کی نیک نیتی کی بنا پر اسے عطا کر دیتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ جو بھی شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلا مگر وہ ہجرت پوری نہ کر سکا، لیکن چونکہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک عمل کا اسے پورا اجر عطا کرنا اپنے ذمے لازم کر دیا، اگرچہ بوجہ موت اس کا عمل ہجرت پائے تکمیل کو نہیں پہنچا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو صحیح البخاری نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس بات کی مزید تائید صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اسے ایک بڑا راہب عیسائیوں میں تارک الدنیا عبادت گزار کا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور یہ کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو ایک عالم کا پتہ بتا دیا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں، تیرے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا، جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کو موت نے آ لیا، اور اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کرتا ہوا اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آیا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے بالکل کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس آدمی کی صورت میں ایک فرشتہ آیا، انہوں نے اس کو اپنے درمیان حکم بنا لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، وہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا اسی کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس حدیث پاک سے ایک تو اس تصور کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض نیک نیتی اور نیک ارادے کا بھی پورا اجر عطا فرماتا ہے، اگرچہ عمل کی تکمیل نہ ہو سکی ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کے اعمال کی برکتوں میں سے گناہگار کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔
جیسا کہ اس حدیث پاک میں تفصیل سے بیان ہوا کہ 100 افراد کا قاتل چونکہ نیک نیتی کے ساتھ توبہ کے لیے نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نیکوکاروں اعمال صالحہ کی برکت اور ان کی طرف ہجرت کی نیت کی بنا پر اس کو بخش دیا۔ اور اسی مقام پر صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ وہ شخص ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کر چکا تھا کہ اسے موت نے آ لیا۔ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی بستی نسبتاً دور تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نسبت کی حیا کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا کہ وہ ان نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو، لہذا رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کر کے لے گئے، اور یوں اللہ نے اپنے صالح بندوں کے اعمال کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ان روایات سے کہ اللہ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کے عمل کے ثواب، اجر، برکت اور فضیلتوں میں کسی دوسرے شخص کو شامل کرنا اللہ تعالیٰ کا دستور اور سنت ہے، اور یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ جب نیکی کے عمل کے اجر میں دوسرے کو شریک کرنا خود اللہ رب العزت کی سنت ٹھہرا، تو جو عمل خود اللہ کی سنت اور اس کا پسندیدہ ہو، اگر اس کے بندوں میں سے کوئی دوسرا شخص وہی عمل کرے گا، یعنی خود عمل صالح کر کے اس کے اجر میں دوسرے کو شریک کرنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کیوں پسند نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔